DWP کو ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کروانے کے اختیارات مل گئے۔ بقایا جات کی ادائیگی سے انکار کرنے والوں کے بینک سے بنا اجازت رقم نکالنے کا اختیار بھی نافذ ہو گیا ہے۔ نوٹس کے بعد ٹائم دیا جائے گا کہ اتنے دن کے اندر آپ رابطہ کریں، ورنہ ہم پھر دوسرا نوٹس آئے گا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ مزید تفصیلات کیا ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی خبر جو ہے وہ امیگریشن سے ہٹ کے ہے، چونکہ اور بھی بہت سے معاملات ہیں UK میں جو کہ اس وقت چل رہے ہیں اور ہماری نظر جو ہے وہ ادھر ادھر بھٹک رہی ہے۔ بہت ہی اہم قسم کی ایک تبدیلی جو ہے DWP کے قانون میں ہوئی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے تو بہت ضروری ہے جن کے ذمے کچھ بقایا جات ہیں اور وہ اس سلسلے میں تھے جب وہ بینیفٹ پہ تھے، اور بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یا DWP نے کہا کہ جناب آپ کو تو ہم نے کچھ ایکسٹرا پیسے جو ہیں وہ دے دیے، یا آپ نے لے لیے، یہ آپ کے نہیں بنتے تھے، یہ آپ نے ہم سے ایکسٹرا لے لیے ہیں۔ سو وہ بقایا جات جو ہیں ان کی ادائیگیوں کا سلسلہ ان کے مطابق حکومت کے بڑا کمزور تھا، لوگ واپس نہیں کرتے تھے، DWP کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ سو اس کے لیے قانون سازی کی گئی۔ قانون سازی کو کیے ہوئے 6 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن اس ملک کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک قانون ہے کہ جب کوئی نیا قانون بنتا ہے تو اس کے لیے وقت دیا جاتا ہے کہ جناب یہ قانون بن گیا ہے اور اب فلاں ڈیٹ سے یہ نافذ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ 24 جون کو یہ نیا قانون جو ہے یہ لاگو ہو گیا ہے۔ 24 جون 2026، یعنی آج سے 4 دن پہلے یہ قانون جو ہے نیا، کافی سخت قانون ہے ویسے، اس میں ڈرائیونگ لائسنس کی منسوخی بھی شامل ہے۔ سو 24 جون سے یہ قانون جو ہے یہ نافذ ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ جناب یہ قانون کیا ہے اور کن لوگوں پر یہ لاگو ہوگا اور کیسے لاگو ہوگا، کیا کیا اس میں سختیاں ہوں گی۔ سب سے پہلے کہ قانون کیا ہے۔ قانون یہ ہے جو نافذ ہو چکا ہے کہ جناب اب جن لوگوں کے ذمے ادائیگیاں ہیں، بقایا جات، جیسے میں نے شروع میں کہا، اب ان کے ڈرائیونگ لائسنس بھی منسوخ کیے جا سکتے ہیں، یعنی DWP کی سفارش پر وہ لائسنس جو ہے اس کا ڈرائیونگ وہ منسوخ کر دیا جائے، یعنی سزا کے طور پر۔ اور اس کے علاوہ دوسرا بڑا قانون اسی میں شک یہ ہے کہ اب DWP کے پاس یہ اختیار آ گیا ہے کہ وہ بینک سے ڈائریکٹ جو ہے ڈیبٹ وہ نکال سکے گا، یعنی وہ رقم جو ہے اس کے بینک کو بنا اس بندے کی اجازت سے جس کا بینک اکاؤنٹ ہے اس کی اجازت کے بغیر وہ رقم نکال سکتا ہے۔ اس کا ڈائریکٹ ڈیبٹ آرڈیننس کچھ اس طرح، اس کا DDO کچھ کر کے اس کا نام رکھا گیا ہے، اور اس طرح یہ اس سے رقم نکالے گا۔ اب اس کے لیے نہ تو اجازت کی ضرورت ہے کسٹمر کی جس کا اکاؤنٹ ہے، اور نہ ہی کسی اور ڈاکیومنٹس کی ضرورت ہے۔ وہ بینک کو کہیں گے کہ جناب یا تو آپ اس کی قسطیں لگا دیں خود سے، مطلب خود سے وہ اس کی قسطیں لگا دیں، یا پھر رقم جتنی بنتی ہے وہ اگر اس کے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں تو وہ وہیں سے ڈائریکٹ نکال لے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جناب کن لوگوں پر نافذ ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کئی سالوں سے جن کے ذمے بقایا جات تھے، اب وہ بینیفٹ پر نہیں ہے، تب بینیفٹ پہ تھے، انہوں نے رقم زیادہ لی، چاہے وہ فراڈ کر کے لی، چاہے وہ جھوٹ بول کے لی، چاہے وہ کسی بھی طرح سے لی، جنہوں نے فراڈ کیا یا جھوٹ بولا، بیسیکلی اس میں وہی لوگ زیادہ پھنسیں گے۔ تو اب ان کے لیے یہ ہوگا کہ ان کو بہت سارے نوٹسز بھیجے گئے، ان کو بلایا گیا، سب کچھ ہوا، لیکن ادائیگی نہیں ہوئی، یعنی کسی نہ کسی طرح بہانہ کر کے اس کو ٹال دیا۔ پھر ان کے پاس کوئی قانون سازی بھی نہیں تھی کہ اب کیا کریں، بینک سے یہ ڈائریکٹ لے نہیں سکتے تھے، مطلب زبردستی تو لے نہیں سکتے تھے۔ سو اس کے لیے یہ ان لوگوں پر لاگو ہوگا، لیکن اس میں اہم شرط جو ہے اس کو سن لیجئے کہ جن کے ذمے یہ ان پر لاگو ہوگا جن کے ذمے 1000 سے زیادہ پاؤنڈ کا بقایا ہے، یعنی جو 1000 سے نیچے والے ہیں وہ اس سے ایگزمپٹ ہوں گے، جن کے اوپر 1000 سے اوپر کا ہے ڈیبٹ وہ اس کی زد میں آئیں گے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی کیسے ہوگا۔ نمبر 3 اور سب سے امپورٹنٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 4 دفعہ، یعنی بینک سے رقم نکالنے سے اور ڈرائیونگ لائسنس کی منسوخی سے پہلے کیا ہوگا وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4 دفعہ ہم رابطہ کریں گے اس بندے سے یا اس شخص سے جس کے ذمے بقایا ہے، 4 دفعہ اس کو نوٹس کیا جائے گا مختلف ٹائم کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ آج کیا پھر کل کر دیا پھر پرسوں پھر چوتھے دن کر دیا تو کہا کہ نہیں جی 4 دفعہ ہم نے رابطہ کیا، اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا، فارغ، اس طرح نہیں۔
4 دفعہ اس کو لیٹر یا پوسٹ یا اس کو ای میل یا ٹیلی فون بھی اس میں شامل ہے، ٹیلی فون بھی وہ کریں گے. لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی فون نمبر تبدیل ہو چکا ہے تو ہم دیگر ذرائع جو ہیں وہ بھی یوز کریں گے. اور اس میں ٹائم دیا جائے گا، ہر لیٹر کے بعد نوٹس کے بعد ٹائم دیا جائے گا کہ اتنے دن کے اندر آپ رابطہ کریں، ورنہ ہم پھر دوسرا نوٹس آئے گا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. وقت دینے کے بعد، اور اس کے بعد بھی اگر وہ رابطہ نہیں کرتا، کوئی کسی قسم کو اس کو بادر نہیں ہے، تو پھر وہ کورٹ کے پاس جائیں گے، میجسٹریٹ کے پاس یہ معاملہ وہ لے جائیں گے، ڈی ڈبلیو پی والے. میجسٹریٹ جو ہے، یہ لائسنس کی منسوخی کے لیے کہہ رہا ہوں، جو بینک کی ڈائریکٹ وہاں سے نکالنے کا ہے، وہ 4 نوٹسز کے بعد اگر کوئی رابطہ نہیں ہوا تو وہ ڈائریکٹلی وہاں سے رقم نکلوا سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی نوٹس دیں گے کہ ہم آپ کے بینک سے یہ رقم نکلوا رہے ہیں یا لے رہے ہیں. وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہوا، یعنی بینک میں پیسے ہی نہیں ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اب یہ سمجھیں کہ بینک میں بالکل پیسے ہی نہیں تھے، رابطہ کیا، بینک سے بھی کہا، بینک نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، پاجی ساڈے کول ہے ہی کچھ نہیں، بندے کو دسو کتوں پیسے دئیے دونوں. سو وہ معاملہ پھر وہیں رہ گیا. اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ اب وہ جائیں گے ڈی ڈبلیو پی میجسٹریٹ کے پاس، کیس لے جائیں گے. پھر میجسٹریٹ جو ہے وہ نوٹس کرے گا، یعنی عدالتی نوٹس جائے گا اس بندے کو کہ پاجی کچھ کر لو، تہاڈی مہربانی ہے، پیسے دے دیو، انسٹالمنٹ لا لو، قسطیں لگا لو، کچھ کر لو، لیکن کچھ دینا شروع کرو. وہاں پہ بھی کوئی جواب نہیں آیا تو پھر آخری لاسٹ آپشن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس بندے کی لائسنس منسوخی کا نوٹس جو ہے وہ عدالت کرے گی، اور اس کے بعد لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا. لیکن اس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی، اگر وہ، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ شخص جو ہے اس کا کاروبار یعنی ڈلیوری کرتا ہے، اس کا روزگار جو ہے وہ ڈرائیونگ کے ساتھ منسلک ہے، یا کوئی بیماری ہاری، کوئی ڈسیبلٹی وغیرہ کہ اس نے کسی کو لے کے جانا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، یا وہ خود اس حالت میں ہے، تو تب بھی عدالت ریجیکٹ کر سکتی ہے لائسنس کی منسوخی کو. بٹ اگر ایسی کوئی شرط سامنے موجود نہیں ہے اور کوئی رابطہ بھی نہیں کر رہا، کوئی بتا بھی نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو پھر ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا. 24 جون 2026 کو یہ قانون نافذ ہو چکا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے نرخے میں کتنے لوگ جو ہیں وہ آ کر پھنستے ہیں. بڑی امپورٹنٹ خبر تھی، لیکن موسٹلی یہ ان لوگوں کے لیے سچی بات ہے جن کے ذمہ ادائیگیاں ہیں اور 1000 پاؤنڈ سے اوپر کی ہیں اور وہ نہیں دے رہے. سو اگر آپ بھی ایسے کسی شخص کو جانتے ہیں تو ضرور ان کو اطلاع کریں کہ بھائی جان اپنا لائسنس بچاؤ، یا بھین جی اپنا لائسنس بچاؤ، تے جڑا بھی بندا قسطاں دے کے جان چھڑا لو. اور اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.